سرکار غوث اعظم کی شان ہم اور آپ کیا جانیں۔ آئیے چلتے ہیں عاشق رسول کی بارگاہ میں، جن کو حضرت اویس قرنی کہا جاتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میرا ایک چاہنے والا قرن میں جس کا نام اویس ہے، اس کے پاس جاؤ اور میرے وصال کے بعد میرا جبہ لے جانا، لے جانے کے بعد کہنا کہ اسے پہن کر میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ سوچی کیا شان ہے، سرکار اپنا جبہ مبارک دے رہے ہیں صحابہ کو کہ جاؤ تابعی کے پاس، اویس قرنی کے پاس جانا، ان کو میرا جبہ دے کر کہنا کہ اسے پہن کر میری امت کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ اکبر، دونوں صحابہ گئے، قرن پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ فلاں فلاں شخص کون ہے؟ کہا ہم جانتے نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ایک دیوانہ ہے، مستانہ ہے، جو غار میں عبادت کر رہا ہے، رات رات بھر عبادت کرتا ہے، اس کے رونے کی آوازیں وہاں تک آتی ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے کہ وہی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ پہنچے، حضرت اویس قرنی کو جبہ دیا، فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا اسے پہن کر میری امت کی مغفرت کی دعا کریں، چون کر گئی ہے۔ حضرت اویس قرنی نے سرکار کا جبہ مبارک لیا، آنکھوں سے چوما، سر میں رکھا، پھر زیب تن فرمایا، لباس کو پہنا اور چلے گئے، عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا نبی کائنات کی امت کو بخش دے، اصرار کیا، مسلسل دعا کرتے رہے۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے اویس، سر کو اٹھاؤ، میں نے تمہاری شفاعت قبول کر لی ہے، تمہاری دعا سے میں اپنے نبی کی آدھی امت کو بخش دیتا ہوں۔ تمہاری شفاعت سے، تمہاری دعا سے میں نے آدھی امت کو بخش دیا، لیکن سنو، آدھی امت کو میں تب بخشوں گا جب میرے نبی کا ایک شہزادہ عبد القادر دعا کرے گا تو میں آدھی امت کو اور بخش دوں گا۔ آدھی امت تمہاری دعا سے بخشی اور آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے۔ سرکار اویس قرنی نے فرمایا کہ اللہ وہ عبد القادر کون ہے؟ تو رب کا ارشاد ہوا کہ ایک وقت آئے گا جب وہ کہے گا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ جب اویس قرنی نے سنا تو کہا سنیے، جب اعلان ہوگا تب ہوگا، لیکن آج ہی میں اپنی گردن کم کرتا ہوں، آج ہی میں اپنی گردن کم کرتا ہوں، جب اعلان ہوگا تب ہوگا، میں نے آج سے گردن جھکا دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے، تابعی ہو کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی گردن جھکا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے سرکار غوث اعظم کی۔ ابھی چھوٹے ہیں تو ان کے گھر میں ایک خادمہ رہا کرتی تھی جو خدمت کیا کرتی تھی سرکار غوث اعظم کی، لیکن جب غوث اعظم جوان ہو گئے تو وہ خادمہ بھی کافی عمر کو پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ آئی اور کہنے لگے شہزادے عبد القادر جیلانی، آپ سے ایک بات پوچھنا ہے، ایک سوال کرنا ہے جو میں بچپن میں آپ سے نہ کر سکی، آپ سے نہ پوچھ پائی، آج تک وہ سوال کھٹکتا ہے مجھے۔ کہا پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اس خاتون نے کہا اے شہزادے، جب میں آپ کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کے گھر میں رہا کرتی تھی، آپ چھوٹے تھے تو کبھی کبھی میں نے ایک مرتبہ دیکھا آپ بچوں کے ساتھ چھپنے والا کھیلنے لگے۔ کہ چھپنے والا، آپ نے بھی ہائیڈ اینڈ سیک سنا نا، آپ نے بھی کھیلا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا بچوں سے کھیل میں لگ گئے، جب بچے چھپتے تو کہیں بھی چھپے ہوتے آپ ان کے سر پر پہنچ جاتے، آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہوتی، آپ فوراً کوئی بچہ کہیں بھی ہو آپ جا کر اس کے سر پر پہنچ جاتے، ڈھونڈ لیتے۔ لیکن پھر آپ نے کہا کہ اب عبد القادر چھپتا ہے تم ڈھونڈو۔ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو جھوم کر کہیے سبحان اللہ۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ اب عبد القادر چھپتا ہے تم لوگ ڈھونڈو، تو ہم نے کہا کہ آپ کہیں نہ چھپے، آپ کہیں نہ چھپے، بلکہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے درود پاک پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ غائب ہو گئے۔ سارے بچے ڈھونڈنے لگے، کسی کو نہ ملے، ہمیں بھی نہ ملے،
ہم لوگ پریشان ہو گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ حاضر ہو گئے، آپ تشریف لے آئے۔ یہ بتائیے کہیں گئے نہیں تھے، اچانک غائب ہو گئے تھے تو گئے کہاں تھے؟ بچپن کا واقعہ ہم آپ سے پوچھ نہ پائے، لیکن اب چاہتے ہیں کہ آپ اس رات سے پردہ ہٹائیں، وہ بات بتائیں کہ آپ گئے کہیں نہیں تھے، درود پاک پڑھنے کے بعد اچانک غائب ہو گئے اور کہیں نہ ملے، پھر آ گئے تو گئے کہاں تھے؟ اللہ اکبر۔ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، سنو خاتون، سنو مائی، میں کہیں نہیں گیا تھا بلکہ میں چلا گیا تھا چھپنے چاند میں۔ عبد القادر چھپنے چاند میں گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہاں گیا؟ چاند میں چھپنے چلا گیا تھا۔ کہا اچھا آپ چاند میں چھپنے چلے گئے تھے؟ مائی نے سنا، مسکرانے لگی، کہا اچھا آپ مسکرا کیوں رہی ہے؟ یہ بتاؤ عبد القادر، تم بچپن میں چاند میں چھپنے چلے گئے تھے، کیا آج بھی چاند میں چھپ سکتے ہو؟ کیا آج بھی چاند میں چھپ سکتے ہو؟ کہا کیسی بات کرتی ہو، کیسی نادانی کی بات کرتی ہو؟ وہ عبد القادر کا بچپن تھا، بچپن، وہ عبد القادر کا بچپن تھا۔ اب یہ عبد القادر کا بچپن نہیں، بچپن میں عبد القادر چاند میں چھپا تھا، اب ایسے ہزار چاند عبد القادر میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب ایسے ہزار چاند عبد القادر کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں آپ کے بیٹے شیخ عبد الرزاق نے ایک مرتبہ عرض کیا، بابا جان جو صفاتیں ہم نے نبی کائنات کے اندر دیکھی، نبی کائنات کے جسم پر کبھی جو ہے مکھی نہ بیٹھی، آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا مشک عنبر کی خوشبو ہوتی تھی، وہی صفات ہم آپ کے اندر دیکھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے شہزادے نے کہا، اے ابا جان، جو صفات نبی کائنات کے بارے میں ہم نے پڑھی کہ ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، جسم سے مشک عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، وہی صفات ہم آپ کے اندر دیکھتے ہیں۔ آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے جسم سے مشک عنبر کی خوشبو آتی تھی، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، بیٹا عبد الرزاق، وہ عبد القادر پہلے تھا عبد القادر، اب عبد القادر نہ رہا، بلکہ جو کچھ دیکھ رہے ہو محمد عربی کا جلوہ دیکھ رہے ہو۔ وہ عبد القادر پہلے عبد القادر تھا، اب عبد القادر نہ رہا، بلکہ جو دیکھ رہے ہو محمد عربی کا جلوہ نظر آ رہا، نبی کائنات کا جلوہ نظر آ رہا۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم کی شان۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ہیں شیخ عربی، آپ کی اولاد نہیں تھی، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، اولاد نہیں، دعا کر دیجیے۔ سرکار غوث اعظم نے مراقبہ کی، آنکھیں بند کی، کچھ دیر بعد آنکھ کھولی اور ارشاد فرمایا، میں نے لوح محفوظ پڑھ لیا ہے۔ سن کر کہو سبحان اللہ۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ زمین پر۔ بتا کہاں رہے قبر؟ لوح محفوظ کی، میں نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہے، تمہاری قسمت میں اولاد ہے نہیں، لہذا اولاد نہ ہوگی۔ لیکن وہ چاہنے والے وہ نہیں تھے، اچھا نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ اور قریب آ گئے، چون کر غوث اعظم تھوڑے سے دور تھے اور قریب آ گئے، آ کر سرکار غوث اعظم کے دونوں قدموں کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، حضور اگر اولاد قسمت میں ہوتی تو میں یہاں کون آتا؟ میں یہاں نہیں آتا۔ قسمت میں جو ہوتا ہے وہ گھر بیٹھے مل جایا کرتا ہے، اگر قسمت میں نہیں ہے تو آپ لکھ دیجئے، اگر قسمت میں نہیں تو آپ لکھ دیجئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم کو جلال آ گیا، کہا میرے پیچھے آ جاؤ اور میری پشت سے اپنی پشت کو ملاؤ، میری پیٹھ سے اپنے پیٹھ کو ملاؤ۔ اللہ اکبر۔ شیخ عربی نے اپنی پیٹھ کو سرکار غوث اعظم کی پیٹھ سے مس کیا، ملایا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، سنو ایک ہی اولاد بچی تھی، میرے اندر ایک ہی اولاد تھی، وہ میں نے تم کو خود عطا کر دی ہے۔ میری نسل میں ایک ہی اولاد رہ گئی تھی، آدھی باقی تھی، میں نے تم کو وہ عطا کر دی ہے۔ 1 سال گزرا، شیخ عربی اپنے بیٹے عبد الرزاق ابن عربی کو لے کر حاضر ہوئے، محمد عربی کو لے کر حاضر ہوئے، محی الدین ابن عربی کو لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کون ابن عربی ہے؟ کون محی الدین ابن عربی ہے؟ تفسیر لکھنے والے ہیں، ایسی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ جب سورہ یوسف پر پہنچے لکھنے کے لیے، زلیخا کا واقعہ سامنے آیا، جب حضرت یوسف کو کمرے کے اندر لے گئی، 7 کمرے کے اندر، اور آپ کو غلط راہ میں لے جانا چاہا، لیکن اللہ کے نبی ہیں،
حضرت یوسف علیہ السلام روایتوں میں آتا، تفسیر میں آتا ہے کہ سامنے حضرت یعقوب آ گئے، اشارہ کیا نبوت کے دامن پر داغ نہ آنے دینا۔ دوسری روایت حضرت جبریل آ گئے، اشارہ کیا نبوت کے دامن پر داغ نہ آنے دینا۔ تیسری تفسیر کہ وہ کنواں جہاں آپ کے بھائیوں نے آپ کو ڈالا تھا، وہ کنواں خود سامنے آ گیا، اس نے بھی اشارہ کیا یاد رکھو میں وہی کنواں ہوں جس نے تم کو باہر نکالا تھا۔ اب حیرت میں پڑ گئے محی الدین ابن عربی کہ آخر یہ لکھا جائے کہ یہ لکھا جائے کہ یہ لکھا جائے، کیا لکھا جائے، یہ لکھا جائے کہ وہ لکھا جائے۔ اچانک خیال آیا یہ روایت یا یہ روایت یا یہ روایت، بلکہ خود حضرت یوسف سے نہ پوچھ لیا جائے، کہیں دور نہیں ہے، چوتھے آسمان میں ہے۔ ایک قدم بڑھایا، سرکار یوسف کی بارگاہ میں جا کر اپنا مدعا حل کرا لیا۔ پتا چلا عبد القادر جیلانی نے جو بیٹا دیا ہے وہ شان والا یہ ہے کہ زمین پر ایک قدم ہے اور دوسرا قدم بڑھاتا ہے چوتھے آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اپنی پشت سے بیٹا دیا ہے۔ شیخ عربی کو جسے دنیا محی الدین ابن عربی کہتی ہے تو شان یہ ہے ایک قدم بڑھاتا ہے چوتھے آسمان پر پہنچ کے اپنا مسئلہ خود صاحب معاملہ سے پوچھ لیا کرتا ہے۔ یہ سرکاری غوث اعظم کی شان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکاری غوث اعظم کے فیضان سے مالا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔